ذاتی پسند ناپسند پیچھے رہ گئی، ملک کا مفاد پہلے ہے۔ فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے کا وقت آ چکا۔ دشمن گھات لگا کر بیٹھا ہے اور دشمن کو ملک کے اندر اور باہر سپورٹ حاصل ہے۔ KP اور بلوچستان میں پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ ڈیجیٹل محاذ پر پاکستان کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ صوبے اداروں کے ساتھ مل کر نظام بنائے، مل کر اس فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اپیکس کمیٹی اجلاس سے اظہار خیال۔ اس وقت تک ہمارے علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اپیکس کمیٹی میں امن و امان پر بات ہوئی ہے۔ سب نے فیصلہ کیا کہ دہشت گردی قبول نہیں، سب مل کر کام کریں گے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ وزیر اعظم نے 26 نومبر کے معاملے پر اپنا موقف پیش کیا۔ ہمارے 45 لوگ آج بھی لاپتہ ہیں۔ وزیر اعظم نے جواب میں کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، دہشت گرد سرحد پار سے آ رہے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کرنا حکومت اور اداروں کی ذمہ داری ہے۔ 26 نومبر احتجاج پر درج 13 مقدمات میں 250 ملزمان کی ضمانتیں منظور۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ملزمان کے 5,000 ہزار روپے کے مشترکوں پر رہائی کا حکم دے دیا۔ عدالت نے 150 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دیں۔ تھانہ بنگالہ کے مقدمے میں 18، تھانہ شہزاد ٹاؤن 9، تھانہ I-9 30 اور تھانہ سیکریٹریٹ کے 10 ملزمان کو ضمانت مل گئی۔ تھانہ سیکریٹریٹ کے 120 ملزمان اور تھانہ آبپارہ کے 25 ملزمان کی ضمانتیں خارج۔ عمر ایوب کہتے ہیں ہمارا بیانیہ بڑا کلیئر ہے، مطالبہ ہے کہ بانی PTI سمیت تمام کارکنان کو رہا کیا جائے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کمیشن کے بارے میں حکومت کو بتایا ہے۔ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ بانی PTI تک ہماری ساری رسائی ہونی چاہیے۔ بانی PTI پہ کوئی کیس نہیں بنتا۔ بانی PTI غیر قانونی طور پر جیل کاٹ رہے ہیں۔ ملک میں آئین و قانون نہیں ہوگا تو یہی کچھ ہوگا۔ بتائیں پاکستان کہاں ترقی کر رہا ہے؟ گیس تو کیا یہاں سے اناج بھی غائب ہو چکا۔ جیل سے عدالت پیشی پر شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو۔ کہتے ہیں کہ پاکستان نازک موڑ پر ہے، مذاکرات ناکام ہوئے تو جمہوریت خطرے میں ہوگی۔ جمہوریت کے دعوے دار سنجیدگی سے مذاکرات کو آگے بڑھائیں۔ بانی PTI کی سوچ اور فیصلہ ملک کے مفاد کے لیے ہے۔ مذاکرات کی ضرورت ہمیں نہیں پاکستان کو ہے۔ حکومت اپنا وقت پورا کرتی ہے یا نہیں بعد میں پتہ چل جائے گا۔ تحریک انصاف نے نیک نیتی کے اوپر مبنی مذاکرات کا عمل شروع کیا۔ خالد خورشید کے ساتھ زیادتی ہوئی، سیاستدان اکٹھے ہوئے ہیں تو سمجھداری کی بات کریں۔ سب سے اہم جمہوریت ہے، جمہوریت میں احتجاج کا حق حاصل ہے۔ میں ملٹری کورٹس کو نہیں مانتی، سویلینز کا فیصلہ سول عدالت میں ہی ہونا چاہیے۔ ملک میں غریب مر گیا ہے، ہم سب سیاسی اور سماجی طور پر مر چکے ہیں۔ بتائیں ہم اگلی نسل کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ انکوائری کرائیں، ہم سے غلطی ہوئی تو ہمیں سزا دیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا۔ جھوٹ بولنا PTI کا وتیرہ ہے۔ 9 مئی میں رہائی پانے والوں کا آج بھی وہی انداز ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو 9 مئی بار بار ہوگا۔ بانی PTI کبھی کسی گناہ پر شرمندہ نہیں ہوئے۔ معافی اسے ملتی ہے جو معافی مانگتا ہے۔ بانی صاحب جیل میں دیسی مرغے اور ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں اور اب نہ جانے کون سی سہولت چاہیے۔ مریم نواز انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتی، ان کی کتاب میں صرف لفظ میرٹ ہے۔ عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چین کی وزیر اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات۔ وقت میں جینگڈو جنرل کی کوارڈینیٹر برائے ICT ہب اور ڈپٹی CEO ہواوے مسٹر یون شامل۔ چینگڈو کی $700 ملین کی انویسٹمنٹ پر رضامندی، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اصولی طور پر منظوری دی۔ چینگڈو حکومت کے تعاون سے ٹیکسی سروس کا جلد آغاز ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ چین کے تعاون سے پنجاب کو سب سے بڑا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سینٹر بنانا چاہتے ہیں۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ بانی PTI اعتماد کے جھوٹ بولتے ہیں اور یو ٹرن لیتے ہیں۔ پشاور میں بلدیاتی نمائندوں پر لاٹھی چارج کی مذمت کرتا ہوں، ان کے لیے گورنر ہاؤس میں کنونشن کرواؤں گا۔ کرم میں ادویات اور غذا کی قلت ہے، 1 کروڑ کی ادویات بھجوائی ہیں۔ پنجاب اور سندھ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے سپورٹ کیا۔ مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں۔
پاکستان نے 2 سال کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رنگ مندوب کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لی۔ پاکستان کے ایڈیشنل مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل میں پاکستان کا پرچم لگا دیا۔ خطاب میں عاصم افتخار بولے کہ غیر مستقل رکنیت پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے اور عالمی امن کا داعی ہے۔ عالمی تنازعات کا حل کے لیے کلیدی کردار ادا کریں گے۔ سلامتی کونسل میں بھی کردار ادا کریں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ مندی کے بعد مثبت رجحان۔ سٹاک مارکیٹ میں 1,17,000 کی سطح پر واپس 100 انڈیکس 500 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,17,318 کی سطح پر ٹریڈ کرنے لگا۔ کاروبار کے روز کے دوران انڈیکس میں 1200 سے زائد پوائنٹس میں کمی دیکھی گئی۔ انڈیکس میں 1,15,000 کی سطح پر چلا گیا اور انٹر بینک میں ڈالر 9 پیسے سستا۔ انٹر بینک میں ڈالر 278 روپے 55 پیسے میں فروخت۔ ایف آئی اے کی بڑی کارروائیاں۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث بدنام زمانہ اسمگلرز خرم شہزاد عرف خرم سنیارہ اور نثار عرف ججا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق خرم سنیارہ لیبیا کشتی حادثے میں ملوث ملزم عالمی انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک کا اہم کارندہ ہے۔ گرفتاری کے لیے کئی بار چھاپے مارے گئے مگر ہاتھ نہ آیا۔ دوسری جانب نثار عرف ججا بھی انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہے۔ ملزم نے شہریوں سے لاکھوں روپے بٹورے۔ بالا علاقوں میں سال نو کی پہلی برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ دیر بالا کے پہاڑوں میں روئی کے گالے پڑنے لگے۔ لورالائی ٹنل کمراٹ ڈوگ دورہ سمیت پہاڑوں پر برف باری۔ ڈپٹی کمشنر دیر بالا کے مطابق لواری ٹنل میں 1 فٹ تک برف پڑ چکی۔ ٹریفک بحال رکھنے کے لیے بھاری مشینری تعینات۔ کشمیر کی وادی نیلم اور وادی لیپا میں بھی برف باری۔ گلگت میں پارا نقطۂ انضماد سے کئی درجے نیچے گر گیا۔ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری جاری۔ عرب میڈیا کے مطابق حملوں میں مزید 63 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کا خان یونس میں غزہ کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ شدید سردی اور سہولتوں کے فقدان کے باعث سے ایک اور نومولود زندگی کی بازی ہار گیا۔ جہاں بحق بچوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے حماس سے مذاکرات کے لیے وفد کو اختیار دے دیا۔ مذاکراتی ٹیم میں فوجی اور خفیہ ایجنسیوں کے حکام شامل۔ اور معروف پاکستانی اداکارہ نیلم منیر کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ نیلم منیر نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنی رسم مائیوں کی تصاویر پوسٹ کر دی۔ تصاویر میں نیلم منیر کو زرد رنگ کے جوڑے میں مہندی لگائے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تصویر میں اداکارہ اپنی والدہ کے ساتھ خوشگوار موڈ میں نظر آ رہی ہیں۔ صارفین اور فینس کی جانب سے نیلم منیر کو شادی کے لیے نیک خواہشات اور مبارکبادوں کا سلسلہ جاری۔